أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ گزشتہ روز ہم تھے ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور آج ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور کتاب کا نام ہے کتاب الفوائد، جس میں امام صاحب نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں، اکٹھے کر دیے ہیں۔ چنانچہ آج کے پہلے فائدے میں امام صاحب فرماتے ہیں لا یشم عبد رائحۃ الصدق وهو یداہن نفسہ او یداہن غیرہ۔ کہ کوئی بھی بندہ سچائی کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، نہیں پا سکتا۔ لا یشم نہیں سونگھ سکتا، رائحہ یہاں معنی کیا ہوگا؟ خوشبو۔ تو کوئی بھی بندہ سچائی کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، وَهُوَ يُدَاهِنُ نَفْسَهُ، جب کہ وہ اپنے آپ سے مداہنت کرتا ہو، او يُدَاهِنُ غَيْرَهُ، یا کسی اور سے مداہنت کرتا ہو۔ یہ جو مداہنت کا لفظ آیا ہے، یہیں سے میرے اور آپ کے ذہن میں سورہ قلم کی آیت نمبر 9 آئے گی، 9، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں تو یہ بھی مداہنت کریں۔ مداہنت سے کیا مراد ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے مداہنت اور ایک لفظ ہوتا ہے مدارات۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مدارات کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق بیان کریں، حق پہ رہیں، لیکن اپنا لہجہ نرم کر لیں، الفاظ کا چناؤ مناسب رکھیں۔ اور مداہنت کیا ہے؟ کہ آپ حق کو کچھ نہ کچھ چھوڑیں، کمپرومائز اس حد تک آپ کریں کہ حق کو چھوڑنے کے لیے، حق کو نظر انداز کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ تو امام صاحب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ سے مداہنت کرے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حق پہ نہ چلائے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جنت کے راستے پہ لگانے کی کوشش نہ کرے، یا دوسروں کے ساتھ مداہنت کرے اور حق بتانے میں کمی کوتاہی کرے، جنت کے راستے پہ ان کو لگانے میں کمی کوتاہی کرے، جہنم کی آگ سے ان کو بچانے میں کمی کوتاہی کرے، صحیح معنوں میں شرکیات کے بارے میں خبردار نہ کرے، صحیح معنوں میں بدعات سے نہ روکے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ مداہنت ہے۔ تو آپ سچائی کی خوشبو کیسے سونگھ سکیں گے، کیسے پا سکیں گے؟ جب کہ آپ اپنے آپ سے مداہنت کر رہے ہیں یا کسی اور سے مداہنت کر رہے ہیں۔ تو سچا انسان پھر کون ہے؟ جو نہ اپنے آپ سے مداہنت کرے، نہ کسی اور سے کرے، نہ اپنے نفس کے پیچھے چلے، نفس تو آپ کو لے کر جائے گا برائیوں کی طرف، اور نہ دوسروں کے معاملے میں کمی کوتاہی کرے کہ دوسرے اس کے سامنے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مداہنت کرے۔ آج کا فائدہ نمبر 2، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ معترفا بذنب ممسکا عن ذنب غیر جوادا بما عند زاہدا فیما عند غیر محتملا لأذى غیر وَإِنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا عَكَسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو جو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگ جائے اس کے بارے میں کیا امید ہے؟ ایک تو وہ اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جانے دینا، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کرے وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ بدعت کو حق سمجھتا ہے، وہ شرک کو توحید سمجھتا ہے اور لگا ہوا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ کب ٹھیک ہوگا؟ جو اپنے آپ کو پہلے ٹھیک سمجھتا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ نمبر دو ممسکن عن ذنب غیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے گناہوں سے رک جانے والا بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دوسروں کی غیبتیں نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گناہوں پہ نگاہ نہ ہو اور دوسروں کے گناہوں پہ نگاہ ہو۔ کبھی اس کی غیبت کر رہا ہے، کبھی اس کی غیبت کر رہا ہے، کبھی اس پہ تنقید کر رہا ہے، کبھی اس پہ تنقید کر رہا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا، نمبر دو دوسروں کے گناہوں سے رک جانے والا، ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنے والا، نمبر تین جوادن بما عندہ، اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں اس مال میں جو اس کے پاس ہے سخاوت کرنے والا، خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کبھی مہمانوں پہ خرچ کر رہا ہے، کبھی یتیموں پہ، کبھی بیواؤں پہ، کبھی فقیروں پہ، کبھی مسافروں پہ، کبھی مساجد پہ، کبھی مدارس پہ خرچ کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ زاہدن فیما عند غیری، اس کو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس مال سے، اس دنیا سے اراض کرنے والا جو دوسروں کے پاس ہے۔ دوسروں کے مال پہ اس کی نگاہ نہیں رہتی، دوسروں پہ وہ امیدیں نہیں لگاتا کہ یہ مجھے کچھ دے، دوسروں سے دوستیاں اس لیے نہیں لگاتا کہ ان کے پاس مال ہے، نہیں، مال کے بارے میں وہ حدیث نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کر رہا ہے اور دوسروں کے مال پہ اس کی نگاہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4102 4102 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اراض کر اللہ تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تجھ سے کون محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک، اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے بھی اراض کرو، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کتنی عظیم نصیحت ہے۔ دنیا سے آپ اراض کریں، اور دنیا صرف مال کا نام نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ تو دنیا سے آپ اراض کریں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ لوگوں کے پاس جو مال ہے، لوگوں کے پاس جو دنیا ہے، اس سے آپ اراض کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ محتملا لأذى غیرہ، اس فائدے میں موضوع کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اللہ اس کو کن اوصاف کی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیسا بنا دیتے ہیں۔ تو نمبر ایک کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا بنا دیتے ہیں، دوسروں کے گناہوں سے اراض کرنے والا اور رک جانے والا بنا دیتے ہیں، جو مال اس کے پاس ہے اس کو خرچ کرنے والا بنا دیتے ہیں، جو دوسروں کے پاس مال اور دنیا ہے اس سے اراض کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ محتملا لأذى غیرہ،
اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنے والا بنا دیتے ہیں، صبر کرنے والا۔ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے شر کا، تو عَكَسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ ان امور کو اس کے اوپر الٹ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے گناہوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، دوسروں کے گناہوں پہ اس کی زبردست نگاہ ہوگی، دوسروں کے عیب نظر آتے ہوں گے، صبح و شام تنقید کرنے والا ہوگا، اور جو اپنے پاس مال ہے اس کے اوپر سام بن کر بیٹھنے والا ہوگا، اور دوسروں سے مانگنے والا، دوسروں کے ساتھ اس لیے اسلام دعا رکھنے والا کہ میرے اوپر خرچ کریں، مجھے دیں، اور پھر کیا دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ این کا جواب پتھر سے دینے والا ہوگا۔ بہت ہی عظیم فائدہ بیان کیا یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اب آپ خیر کے اوپر ہیں یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر تو آپ کو اپنی گناہوں کی ٹینشن ہے اور اپنے گناہوں کا آپ اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، آپ کہتے ہیں ابوء بذنبی، سید الاستغفار میں الفاظ ہیں نا، اللہم انت ربی، اس میں کیا آتا ہے؟ ابوء بذنبی، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے پریشان نادم رہتے ہیں، اللہ سے شرم آتی ہے آپ کو، اور دوسروں کے گناہوں پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، اور آپ خرچ کرنے والے ہیں اور دوسروں کے مال پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خیر کر رکھی ہے۔ اور اگر اس کے الٹ ہے معاملہ، تو پھر آپ خیر کے اوپر نہیں ہیں، پھر اللہ سے خیر مانگیں۔ آج کا تیسرا فائدہ، الہمت العلیہ لا تزال حائمۃ حول ثلاثۃ اشیاء، بلند و بالا ہمت پھیرا لگاتی رہتی ہے، منڈلاتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے تین چیزوں کے ارد گرد۔ یعنی کہ جو انسان بلند ہمت ہوگا وہ تین چیزوں کے ارد گرد گھومتا رہے گا، تین چیزوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ تعرف لصفۃ من الصفات العلیٰ تزداد بمعرفتها محبۃ و ارادہ، پہلی چیز جس کا اہتمام کرنے والا ہوگا، جس کے ارد گرد گھومنے والا ہوگا، جس کی تلاش میں ہوگا، جس کی جستجو میں ہوگا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی بلند و بالا صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کا تعارف مل جائے، اس کی پہچان ہو جائے، اس کا علم مل جائے، جس کی معرفت سے وہ اللہ سے محبت کرنے میں آگے بڑھ جائے، اس کی اللہ سے محبت بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے میں وہ آگے بڑھ جائے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ کرنا، اللہ کو چاہنا۔ تلاوت کرتے ہوئے ہم کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے بارے میں مجھے معلومات ملے، اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے بارے میں پڑھوں، تاکہ اللہ کی معرفت بڑھے، اللہ تعالیٰ کا تعارف میرے دل میں بڑھے۔ جب اللہ کا تعارف بڑھے گا تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی ساری صفات ہی اعلیٰ ہیں۔ کسی انسان کی اگر آپ کو عادات معلوم ہوں گی، اچھی عادات معلوم ہوگی تو محبت میں اضافہ ہوگا، بری عادات معلوم ہوگی تو نفرت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ اللہ کی سب صفات ہی اعلیٰ ہیں، تو اس لیے یہ انسان جو بلند ہمت ہوتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معلومات ملیں، اور ان معلومات کی وجہ سے میری اللہ سے محبت بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ کا جو میں ارادہ کرتا ہوں اس میں اضافہ ہو جائے۔ وَمُلَاحَظَةٌ لِمِنَّةٍ،
تزداد بملاحظتها شکرا وطاعتا. کتنی چیزیں بتائی تھی امام صاحب نے؟ کہہ رہے تھے کہ جو انسان بلند ہمت ہوگا 3 چیزوں کا بہت اہتمام کرنے والا ہوگا، ان کے ارد گرد گھومنے والا ہوگا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے کسی نہ کسی احسان کو مد نظر رکھنے والا ہوگا، اللہ کے کسی نہ کسی احسان پہ نگاہ رکھنا، ملاحظہ نگاہ رکھنا، لمنت اللہ کے کسی نہ کسی احسان پہ، تزداد بملاحظتها شکرا وطاعہ، جس احسان پہ نگاہ رکھنے کی وجہ سے آپ بڑھ جائیں، کس میں؟ اللہ کے شکر میں، اللہ کی اطاعت میں. کبھی وہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہوگا میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے کتنا ذہن دیا ہے کہ میں قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، قرآن کا قاری ہوں، میں قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ چکا ہوں. میرے دائیں بائیں میرے جو دوست ہیں ان میں سے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے. میرے دوست جو ہیں وہ ابھی تک مکان نہیں بنا سکے، میں نے اپنا مکان بنایا ہوا ہے. میرے دوست جاب کو تلاش کر رہے ہیں، مجھے اچھی جاب ملی ہوئی ہے. میرے کئی رشتہ دار، کئی دوست معذور ہیں، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی احسان پہ غور کرتا رہے گا تاکہ اللہ کا شکر جو ہے اس میں اضافہ ہو. کیونکہ جب ان نعمتوں پہ غور کرے گا تو فوراً کیا کہے گا؟ الحمدللہ. کتنے لوگ آج بھوکے سو رہے ہیں اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. صبح سو کر اٹھے گا تو اللہ کا یہ احسان بھی کہ اللہ نے مجھے فوت نہیں کر لیا، اللہ نے مجھے پھر موقع دے دیا نماز پڑھنے کا، پھر موقع دے دیا اپنا ذکر کرنے کا. تو پھر کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا، ان کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا، اور ایک دن فوت ہو کر اس کے پاس پیش ہونا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت پہ غور کرتا رہے گا جس سے اللہ کا شکر بھی بڑھتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے مزید اعمال کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. آج تلاوت اور کریں جی، اللہ کا اور احسان ہو گیا ہے. آج مزید اللہ کا ذکر کریں، آج مزید نوافل پڑھیں، مزید اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مزید لوگوں کو کھانا کھلائیں. وَتَذَكُّرٌ لِذَنبٍ تزداد بتذکرہ توبۃ وخشیہ. اور کسی نہ کسی گناہ کو یاد کرنا. یعنی کہ امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اپنی نیکیوں کو یاد کریں، ورنہ کئی لوگوں کو شیطان نیکیاں شمار کرنے پہ لگا دیتا ہے. میں نے وہ بھی مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ بھی بنائی ہوئی ہے، میں نے یہ بھی نیکیاں کی ہوئی ہیں، وہ بھی کی ہوئی ہیں، یہ بھی کام آ جائے گی، وہ بھی کام آ جائے گی. نہیں، اس کی بجائے آپ کی نگاہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے گناہوں پہ، اور اپنے نیک اعمال کی بجائے توجہ ہونی چاہیے اللہ کی رحمت پہ. تو تیسری چیز جس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے وہ انسان جو بلند ہمت ہے، پہلی کیا؟ اللہ کی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کا تعارف مل جائے، معلومات مل جائیں. دوسرے نمبر پہ کیا؟ اللہ کے کسی نہ کسی احسان پہ نگاہ رکھنا. اور تیسرے نمبر پہ کسی نہ کسی گناہ کو یاد کرنا، اپنے ماضی کے گناہ کو. میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تزداد بتذکرہ، اس گناہ کو یاد کر کے آپ توبہ کے لحاظ سے آگے بڑھیں گے، پہلے سے زیادہ اللہ سے توبہ کریں گے. وخشیتاً، اور ڈر کے لحاظ سے آپ آگے بڑھیں گے، اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ نے پکڑ لیا تو کیا بنے گا. میں نے اس کی بھی غیبت کر رکھی ہے، میں نے اس کی بھی غیبت کر رکھی ہے، میں نے اس کی بھی چغلی کی ہوئی ہے، میں نے اس کو بھی لڑایا تھا، میں نے اس مسلمان کو اور اس مسلمان کو آپس میں لڑایا تھا، میں نے اس کو قتل کیا ہوا ہے، میں نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا، میں نے اس کا قرض آج تک ادا نہیں کیا، میں نے اس کی بری محفل میں بے عزتی کی تھی، میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی توبہ میں اضافہ ہو جائے گا اور اللہ سے ڈر میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. فَإِذَا تَعَلَّقَتِ الْهِمَّةُ بِسِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، پس جب ہمت
ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے، جڑ جائے، منسلک ہو جائے، تو جالت، وہ ہمت گھومے گی، پھر چکر لگائے گی کہاں؟ فی اودیۃ الوساوس والخطرات، وسوسوں اور خیالات کی وادیوں میں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان تین چیزوں پہ اپنی نگاہ رکھیں۔ ان تین چیزوں پہ آپ نگاہ رکھیں گے تو آپ کامیاب انسان بن سکیں گے، آپ کی آخرت کے محفوظ ہونے کی امید رہے گی۔ آج کا چوتھا فائدہ، امام صاحب فرماتے ہیں من عشق الدنیا نظرت الى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وذلته، جو دنیا سے عشق کرے گا، دنیا کا دیوانہ بن جائے گا۔ دنیا کیا کرے گی؟ کیوں جی؟ جو کسی لڑکی سے محبت کرنے میں زیادہ آگے نکل جائے، لڑکی کو سمجھ آ جائے کہ یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لڑکی پھر اس کے ساتھ کیا اشر کرتی ہے جی؟ وہ اس کو ذلیل کرتی ہے، اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، اس کو نوکر بنا لیتی ہے، اس کے مال پہ قابض ہو جاتی ہے، اس کو دیوانہ بنا لیتی ہے۔ دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پاگل بن چکا ہے، جو چاہتی ہے وہ اس سے کام لیتی ہے، وہ آرڈر بعد میں دیتی ہے، یہ ماننے کے لیے پہلے سے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں من عاشق الدنیا، امام صاحب کہتے ہیں جو دنیا کا عاشق بن جائے تو دنیا دیکھتی ہے الی قدرہا عندہ، اپنے مقام و مرتبہ کی طرف، عندہ اس شخص کے ہاں، دنیا کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میرا بہت مقام و مرتبہ ہے اس کے ہاں، مجھ سے بڑی یہ محبت کرتا ہے، میرا بڑا یہ عاشق ہے۔ تو پھر دنیا کیا کرتی ہے؟ فصیرتہ، دنیا اس کو بنا لیتی ہے من خدمہا، اپنے نوکروں میں سے، وعبیدہا، اور اپنے غلاموں میں سے، واذلتہ، اور دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے۔ ومن اعرض عنہا، اور جو دنیا سے اعراض کرے، منہ موڑے، نظرت الی کبر قدرہ، تو دنیا دیکھتی ہے اس کی عظیم شان کی طرف، اس کے عظیم مقام و مرتبہ کی طرف، کتنا عظیم یہ انسان ہے، اس کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فخدمت، تو دنیا اس کی خادمہ بن جاتی ہے، دنیا اس کی نوکر بن جاتی ہے، وذلت لہ، اور اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا آپ کو اپنا نوکر بنا لے گی، دنیا سے اعراض کریں گے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی آئے گی۔ یہ خلاصہ ہے اس فائدے کا۔ آج ہم کتنے فائدے پڑھ چکے جی؟ 4۔ نمبر 5، انما یقطع السفر ویصل المسافر بلزوم الجادہ وسیر اللیل فاذا حاد المسافر عن الطریق ونام اللیل کلہ فمتى يصل الى مقصده، سفر طے ہوتا ہے اور مسافر پہنچتا ہے کہاں؟ منزل مقصود پہ، جہاں جانا چاہتا ہے۔ سفر کیسے طے ہوتا ہے، مسافر منزل پہ کیسے پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کام صرف اس وقت ہوتا ہے جب بلزوم الجادہ، الجادہ کہتے ہیں سڑک کے درمیان کو، راستے کے درمیان کو، یعنی کہ آپ نہ دائیں کنارے پہ ہوں نہ بائیں کنارے پہ، بلکہ راستے کے بیچ میں چل رہے ہوں۔ تو کہتے ہیں، تو اب زیادہ سے مراد آپ کیا لے سکتے ہیں؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ سفر طے ہوتا ہے اور مسافر منزل مقصود پہ پہنچتا ہے کب؟ بلزوم الجادہ، جب وہ سیدھے راستے کو لازم پکڑ لے، وسیر اللیل، اور رات بھر چلتا رہے۔ فَإِذَا حَادَ الْمُسَافِرُ عَنِ الطَّرِيقِ، پس جب مسافر راستے سے ہٹ جائے، وَنَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور پوری رات سویا رہے، فَمَتَى يَصِلُ إِلَى مَقْصِدِهِ،
تو کب وہ پہنچے گا اپنی منزل مقصود پہ؟ پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ رات کو تو سفر طے ہوتا ہے، رات کو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جو مین سڑک ہے، جو سیدھا راستہ جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا اس نے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ صراط مستقیم پہ لگ جائیں، توحید پہ لگ جائیں، درست عقیدے پہ لگ جائیں۔ دوسرے نمبر پہ توحید پہ آنے کے بعد توحید کی سڑک پہ چلنے کے ساتھ ساتھ سفر جاری رکھیں۔ یہ نہیں کہ توحید کی سڑک کے اوپر آ کے تو سو جائیں، آرام سے عمل کریں۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی آپ روزے رکھ رہے ہوں، کبھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، کبھی آپ اذکار کر رہے ہوں، کبھی آپ خرچ کر رہے ہوں اللہ کی راہ میں، کبھی آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں، کبھی آپ علم لے رہے ہوں، کبھی درس قرآن میں، کبھی درس حدیث میں، کبھی خیر کا کام یہاں، کبھی وہاں، پوری زندگی ایسے گزر جائے۔ اچھا، اگر ایک آدمی جس شہر کو جانا چاہتا ہے اس کی سڑک پہ نہیں لگتا، اس کے الٹ چل پڑے، لیکن محنت بہت کر رہا ہے، منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں۔ جو توحید پہ نہیں ہے، درست عقیدے پہ نہیں ہے، جتنی بھی محنتیں کر لے شرک کو پھیلانے کے لیے، بدعات کو پھیلانے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو توحید والی سڑک پہ پہنچ جائے لیکن راستے کے شروع میں ہی بیٹھ گیا ہے، سڑک بڑی دور ہے، 500 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، خیمہ لگا کے بیٹھ گیا ادھر ہی، تو کیا یہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں۔ تو پتہ چلا عقیدہ بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا فائدہ لیکن عظیم، امام صاحب کہتے ہیں فائدۃ جلیلہ، ایک عظیم فائدہ۔ اس عظیم فائدے میں امام صاحب ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں اس عالم کا حال، اس عالم دین کا حال جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے۔ حسن کیا کرے؟ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بتانے لگے۔ کہتے ہیں کل من آثر الدنیا من اہل العلم واستحبها، اہل علم میں سے جو بھی دنیا کو ترجیح دے، واستحبها، اور اس کو بہتر جانے، اس کو عمدہ جانے، اس کو اچھا خیال کرے۔ کس سے اچھا خیال کرے؟ آخرت کے مقابلے میں۔ جو بھی دنیا، اہل علم میں سے جو بھی دنیا کو ترجیح دے، واستحبها، اور دنیا کو اختیار کرے، دنیا کو پسند کرے، فلا بد ان یقول علی اللہ غیر الحق، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بات ہو رہی اس کی، اس عالم دین کی جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے۔ ورنہ تھوڑی بہت دنیا تو سبھی کماتے ہیں، صحابہ اکرام نے بھی کمائی ہے، دنیا میں رہنا ہے مناسب حد تک، لیکن آپ اس حد تک پہنچ جائیں کہ دنیا کو آپ آخرت پہ ترجیح دیں، دنیا کو آپ دین پہ ترجیح دیں، تو کہتے ہیں ایسا شخص کیا ہوگا؟ فلا بد ان یقول علی اللہ غیر الحق، لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگائے گا جو غلط ہوں گی، وہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے گا جو باطل ہوں گی، جو ناجائز ہوں گی، جو ناحق ہوں گی۔ فلا بد ان یقول، تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کے اوپر کہے گا غیر الحق کی، ناحق باتیں۔ کب؟ فی فتواہ، اپنے فتوے میں، وحکم ہی، اور اپنے فیصلے میں۔ اگر عالم دین بن کر بیٹھا ہوا ہے تو فتویٰ میں وہ اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کر دے گا جو غلط ہوں گی، ناجائز ہوں گی۔ اور اگر وہ قاضی اور جج بن کر بیٹھا ہے، کیونکہ امام القیم رحمہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جج وہ ہوں گے جن کو سورہ اخلاص پڑھنا بھی نہیں آتی ہوگی، جن کو قرآن اوپر دے کر پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ امام القیم رحمہ اللہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب عالم دین ہی مفتی ہوتا تھا اور عالم دین ہی جج ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے فتویٰ میں اور اپنے فیصلے میں اللہ کے ذمے وہ بات لگائے گا جو غلط ہوگی۔ فی خبرہ و الزامہ، اپنے خبر دینے میں بھی
وَإِلْزَامِهِ اور اس کو لازم کرنے میں بھی. خبر کون دیا کرتا ہے؟ مفتی. اور لازم قاضی. قاضی جو کچھ کہتا ہے وہ خبر نہیں ہوتی، اس کو نافذ کرواتا ہے. پولیس کو آرڈر دیتا ہے کہ جناب والا اس کو لے جاؤ، اس کو کوڑے مارو، اس کا مکان جس قبضہ کیا خالی کراؤ، اس کو دو. تو یہ کس کے کام ہوتے ہیں؟ جج کے، قاضی کے. اور مفتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس بتا دینا. مفتی زبردستی عمل نہیں کروا سکتا. یہ فرق ہے مفتی میں اور قاضی میں. بلکہ مجھے یہاں پہ یاد آیا کہ ایک صاحب نے دوسری شادی کی، اس کے پاس پہلی بیگم سے اولاد نہیں تھی. جو اس کی دوسری بیگم تھی وہ مجھ سے مسائل پوچھتی رہتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کئی مسائل وہ تھے جن کا تعلق ہوتا تھا اپنی سوکن کے ساتھ. تو اب وہ پوچھتی تھی واٹس ایپ کے ذریعے، میں ان کے سوالوں کا جواب دے دیا کرتا تھا. وہ پھر اپنے شوہر کو سناتی یا اپنی سوکن کو سناتی، یا جو بھی ان کے گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہوں گے وہاں پہ میرا کلپ سنایا جاتا. اب جو پہلی بیگم تھی ان کو غصہ آتا میرے اوپر، اور ان کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا ظاہر ہے. اب وہ جو پہلی بیگم ہے ان کی کوئی دوست تھی شاید کینیڈا وغیرہ میں، اس نے ایک عرصے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا اور جناب بتایا کہ وہ پہلی بیگم آپ کے اوپر شدید ناراض ہے، آپ ان کا موقف سنے بغیر ہی ان کو ان کے یہ مسئلے بتاتے ہیں اور ان کی سائڈ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے بڑی مشکل سے وہ کینیڈا والی خاتون کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ میں جج نہیں ہوں، میں فتویٰ دے رہا ہوں. جیسا مجھ سے سوال کیا جائے گا ویسا میں جواب دوں گا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تحقیق کروں کہ سوال درست کیا گیا ہے یا سوال کرتے ہوئے جھوٹ بولا گیا ہے. جیسا آپ سوال کریں گے ویسا میں جواب دے دوں گا. آپ کہیں گے جی مجھے یہ جواب دیں کہ آج میں نے تہجد پڑھی ہے تو یہ کیسا عمل ہے، میں کہوں گا بہت اچھا عمل ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے نہ پڑھی، جھوٹ بول رہے ہو. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے آج فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی تو کیسا عمل ہے، میں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ کو وہ حدیثیں سناؤں گا جن سے پتا چلے گا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر بن سکتا ہے. تو جیسا آپ سوال کرتے چلے جائیں گے مفتی اور عالم دین ویسا آپ کو جواب دیتا چلا جائے گا. مفتی کا کام نہیں ہے کہ دوسرے فریق کو بھی بلائے. آپ کہیں گی کہ جناب والا میری سوکن نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میں کہوں گا اس نے بہت غلط کیا ہے، یہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں آیت کے خلاف ہے. میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں اس آپ کی سوکن کو بلاؤں کہ اور پوچھوں کہ باقی آپ نے زیادتی کی ہے کہ نہیں کی ہے. یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ جج کا، قاضی کا. تو یہ بڑی مشکل سے میں نے ان کے اس خاتون کو سمجھایا. تو میں نے کہا چلو ابھی لوگ گفتگو سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے مفتی میں اور قاضی میں. آپ ہو سکتا ہے آپ کا بھی کوئی دوست آپ کے خلاف کوئی فتویٰ لے لے کسی مفتی صاحب سے، آپ کی بہن کا شوہر فتویٰ لے لے جو جس کا نقصان آپ کی بیگم کو ہو، یا آپ کی بہن یا کسی کی بیگم فتویٰ لے لے جس کا نقصان خامند کو ہو. تو مولوی صاحب کے اوپر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو آپ یہ اس وجہ سے ناراض نہیں ہو سکتے کہ دوسرے فریق کو کیوں نہیں بلایا گیا. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اہل علم میں سے دنیا کو ترجیح دے گا اور دنیا کو اختیار کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگائے گا، وہ اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرے گا اپنے فتویٰ میں، اپنے فیصلے میں، فی خبر ہی، اپنی اخبار میں، و الزام ہی، اور اس کو لازم کرنے میں، کہ جب لازم کرے گا عمل کروائے گا اپنے فیصلے پہ. کیوں جی امام صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جو دنیا کو اہل علم میں سے، علماء میں سے ترجیح دے گا وہ لازمی بات ہے کہ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرے گا؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. ہاں آپ یہ کہتے کہ عالم دین کو چاہیے کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دے بلکہ وہ دین کو ترجیح دے، آخرت کو ترجیح دے. لیکن یہ کہنا کہ جو ایسا کرے گا وہ پھر یہاں تک پہنچ جائے گا معاملہ کہ وہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگائے گا جو اللہ نے کہی نہیں ہوگی.
دین میں وہ باتیں داخل کرے گا جو اللہ نے اتاری نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کر دی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ احکام رب سبحانہ کثیرا ما تاتی علی خلاف اغراض الناس، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کئی بار، بہت بار لوگوں کی مقاصد کے خلاف آتے ہیں، لوگوں کی خواہشات کے خلاف آتے ہیں۔ کیوں جی؟ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ تو آج اچھے بھلے مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ سود کو حلال ہونا چاہیے، سود کو حلال، اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے جی۔ غریب آدمی کیسے مکان بنائے؟ غریب آدمی کیسے بائک لے؟ غریب آدمی کیسے بچوں کی فیس ادا کرے؟ تو سود کو ان کے حلال ہونا چاہیے۔ اور کیوں کوئی کسی کو قرض دے بغیر پیسے کی؟ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ جو قرض دے رہا ہے ظاہر اس کے اوپر وہ پرافٹ لینا اس کا حق ہے۔ لوگوں کی خواہشات کیا ہیں کہ ہر ایک کو آزادی ملنی چاہیے لڑکیوں سے دوستی لگانے میں، یاری لگانے میں، اور لڑکیوں پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، وہ جس کو چاہیں دوست بنائیں، ان کا جسم ان کی مرضی۔ میرے خواہشات کیا ہیں کہ میرا مال جہاں چاہوں میں خرچ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام قدم بقدم، لمحہ بلمحہ کیا بنتے ہیں؟ رکاوٹ۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں، اسی لیے کیا کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، پابندیاں ہی پابندیاں۔ آپ اس لڑکی سے بات نہیں کر سکتے، آپ اس لڑکی کو دیکھ نہیں سکتے، آپ یہ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا جی؟ فجر کے ٹائم بڑی مزیدار نیند آ رہی ہوتی ہے، بیچ میں اٹھنا پڑ جاتا ہے، اور پھر مغرب کے بعد کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ سو جائیں، لیکن نہیں جی، ابھی سونے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ ابھی تو عشاء کی نماز رہتی ہے۔ جاب کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے نہیں یہ والی جاب آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انشورنس ہے، بیمہ ہے۔ کیوں؟ اس میں سود ہے۔ کیوں؟ جو آپ ماحول بتا رہے ہیں اس میں لڑکی ایک ہیں، یہ تو فحاشی بے حیائی کا اڈا ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب کیونکہ رب کے احکام بہت بار لوگوں کے اغراض کے برخلاف آتے ہیں، برخلاف ہوتے ہیں۔ وَلَا سِيَّمَا أَهْلِ الرِّئَاسَةِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، خصوصاً وہ لوگ اہل ریاسہ جو چودھری ہیں، جو لیڈر ہیں، جو سردار بنے ہوئے ہیں، جو امیر ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، تو شریعت کے زیادہ تر احکام ان کے برخلاف پڑتے ہیں، ان کی خواہشات کے الٹ ہوتے ہیں شریعت کے احکام۔ والذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی، جو اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، شریعت کے احکام ان کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا تَتِمُّ لَهُمْ أَغْرَاضُهُمْ، بس یہ جو لوگ ہیں ان کے اغراض پورے نہیں ہو سکتے، ان کے اہداف پورے نہیں ہو سکتے، إِلَّا بِمُخَالَفَةِ الْحَقِّ وَدَفْعِهِ كَثِيرًا، مگر تب جب یہ حق کی مخالفت کریں اور حق کو بہت پیچھے کر دیں، بہت زیادہ دھکیل دیں اس کو۔ فَإِذَا كَانَ الْعَالِمُ وَالْحَاكِمُ مُحِبًّا لِلرِّئَاسَةِ مُتَّبِعًا لِلشَّهَوَاتِ، تو جب عالم دین اور حاکم، حکمران، جج، قاضی ریاست کو، سرداری کو، لیڈری کو، چودراہٹ کو پسند کرنے والا ہوگا، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہوگا، تو لم یتم لہ ذالک، تو یہ کام اس کے لیے، اس کا یہ کام پورا نہیں ہو سکتا، اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ کون سی؟ چودھری بننے کی، لیڈر بننے کی، خواہشات نفس کو پورا کرنے کی، یہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ کب تک؟ الا بدفع ما یضاد من الحق، مگر اس وقت پوری ہوگی جب وہ اس حق کو دھکیل دے، پیچھے کر دے، نظر انداز کر دے جو اس کے الٹ پڑتا ہے،
اس کے خلاف پڑتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ آنکھیں کھل جانی چاہیے ہماری۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ فلاں گمراہ فرقے کے لوگ حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں، وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو امام القیم رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عہدے ایسے نہیں مل جاتے۔ عام طور پہ، ہر آدمی کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن عام طور پہ بڑے عہدے لینے کے لیے، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے شریعت کو قربان کرنا پڑتا ہے، حق کو قربان کرنا پڑتا ہے، قرآن کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، دین کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ عہدے ملتے ہیں، تب جا کے چودراہٹ ملتی ہے، تب جا کر ریاست ملتی ہے، تب جا کر آپ وزیر اعظم یا وزیر بن سکتے ہیں اور ممبر کسی پارلیمنٹ کے بن سکتے ہیں۔ وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَامَتْ لَهُ شُبْهَةٌ، اور خصوصاً اس وقت جب کہ اسے کوئی شبہ لگ جائے، اس کے لیے کوئی شبہ قائم ہو جائے، فَتَتَّفِقُ الشُّبْهَةُ وَالشَّهْوَةُ، تو شبہ اور شہوت ایک ہو جائیں۔ شبہ اور یعنی کہ شہوت کس چیز کی ہے؟ عہدہ ملے، چودراہٹ ملے، خواہشات نفس پوری ہوں، تو ایک طرف یہ شہوت ہے، خواہشات نفس ہے، اور ایک طرف کوئی شبہ بھی آ گیا ہے جس نے کام آسان کر دیا ہے۔ وَيَثُورُ الْهَوَى، اور خواہشات نفس بھڑک اٹھے، فَيَخْفَى الصَّوَابُ، چنانچہ درست بات مخفی ہو جائے، وَيَنْتَمِسُ وَجْهُ الْحَقِّ، اور حق کا روشن چہرہ مٹ جائے، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ ظَاهِرًا، اور اگر حق ظاہر ہو۔ پہلے کیا تھا کہ ایک شبہ آ گیا حق میں کیا آ گیا؟ شبہ۔ اور اب کیا حق واضح ہے بالکل، لا خفا بھی، اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس میں کوئی مخفی پن نہیں ہے، ولا شبہ فیہ، اور نہ ہی اس میں کوئی شبہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اقدم علی مخالفتہ، یہ عہدے کا حریص، یہ چودراہٹ کا حریص، یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا کیا کرے گا؟ اقدم علی مخالفتہ، حق کی مخالفت کی جسارت کرے گا۔ پہلے کیا مل گیا تھا اس کو؟ حق کی مخالفت کرنے کے لیے کیا مل گیا تھا؟ شبہ۔ مثال کے طور پہ عورت ہے، وہ آزادانہ سفر کرنا چاہتی ہے، اور دین کہتا ہے کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی نے شبہ ڈال دیا، نہیں گنجائش ہے۔ کیا شبہ ہے جی؟ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، واضح حق کیا ہے کہ جس عورت کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ مسئلہ واضح ہے جی اس حدیث میں، کوئی اشکال تو نہیں ہے، لیکن اس کو بتایا جائے گا، کوئی نہ کوئی عالم دین اس کو ایک اور حدیث بتا دے گا، وہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت سفر کرے گی، فلاں شہر سے لے کے فلاں شہر تک کا لمبا سفر کرے گی، تنہا کرے گی، اور اسے کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ لو جی، اس حدیث میں آ گیا کہ عورت کیسے سفر کرے گی؟ اکیلے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے، کیا نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ اس کا وہ سفر شرعی لحاظ سے درست ہوگا؟ کیا آپ یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ عورت محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے؟ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ آپ؟ امن و امان بتا رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا میرے صحابیوں، بھی تم ڈرے ہوئے ہو، یہ کافر تم پہ ظلم کرتے ہیں، تمہارے لیے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، حالات تمہارے بڑے خراب ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اسلام کا غلبہ ہوگا اور امن و امان کا یہ عالم ہوگا، یہ کیفیت ہوگی کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ مستقبل کے حالات بتا رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کیا ہوگی، یہ نہیں بتا رہے کہ محرم کے بغیر سفر کرنا ٹھیک ہوگا، جبکہ اس حدیث میں آپ نے صاف صاف کہا ہے، الفاظ دیکھیے کتنے سخت ہیں، کہ جس عورت کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے اس کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ معاملہ اتنا شدید ہے
کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا نام تو جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے، رجسٹر ہو چکا ہے، میں نے تو ادھر جانا ہے اور میری بیگم نے حج پہ جانا ہے۔ تو آپ نے کہا میرے صحابی قتال چھوڑ دو، لڑائی سے تمہیں رخصت ہے، جہاد چھوڑ دو، بیگم کو کیا کراؤ۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ جب ایک ایک مجاہد کی ضرورت ہوا کرتی تھی جنگوں میں۔ چاہیے تھے نا کہ آپ کہتے میرے صحابی اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب حالات ٹھیک ہیں مدینہ مکہ کے، اور تمہاری بیگم جب جائے گی تو ساتھ میرے صحابہ کرام ہوں گے، وہ ویسے اللہ کے ولی ہیں، ان سے تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اور ساتھ عورتیں ہوں گی، عورتوں کے ہونے کی وجہ سے قافلہ بڑا سیف اور محفوظ ہو گیا، تو خطرہ ہی نہیں ہے، جا سکتی ہے۔ لیکن نہیں، مسئلہ اتنا شدید ہے کہ آپ نے کہا وہ رہنے دو اور اپنی بیگم کو کیا کراؤ؟ حج کراؤ۔ اتنی بات حدیث کے مقابلے میں وہ شبہ سا ڈال دیا گیا اور وہ پسند آ گیا، کیونکہ خواہشات نفس کے مطابق ہے۔ سود کی حرمت کے یہ معاملات بالکل واضح ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن بینکوں نے کئی صورتیں اور شکلیں ایسی نکالی ہیں جن کے بارے میں کئی علماء کرام کی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اب جو اس کو ممنوع قرار دینے والا عالم دین، حرام قرار دینے والا عالم دین صریح طور پہ دلائل دے گا، سود والی آیتیں حدیثیں سنائے گا، لیکن ان کے دل میں شبہ ڈال دیا گیا ہے، نہیں فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا جی۔ اب چونکہ مفتی صاحب کا فتویٰ اس کی خواہشات نفس کے مطابق ہے، اس لیے یہاں پہ حق کو نظر انداز کر دے گا، حق کو ٹھکرا دے گا، حق کو ریجیکٹ کر دے گا، حق کو مسلط کر دے گا اور اس غلط بات کو اپنا لے گا۔ آگے امام صاحب آخر میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن کبھی کیا ہوگا؟ کبھی حق بالکل ہی واضح ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا، تو وہاں پہ پھر یہ بڑی جرأت و جسارت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حق کی مخالفت کرے گا۔ اور وہاں پہ اس کے ذہن میں شیطان کیا ڈالے گا؟ وقال لی مخرج بتوبہ، یہاں پہ بھی راستہ موجود ہے، وہ کیا بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ کون ہے گفتگو کرنے والا؟ نہیں، امام القیم رحمہ اللہ۔ یہ کس کا موقف بتا رہے ہیں؟ جو چودھری بننا ہے، اس عالم دین کا جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، جو کس کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے فتویٰ میں ڈنڈی مارے گا، جج بن گیا تو فیصلہ دینے میں ڈنڈی مارے گا، کیونکہ اس کے ہاں دنیا پہلے ہے، دین بعد میں ہے، دنیا پہلے آخرت بعد میں ہے۔ تو اب اس نے تدراٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے یہ راستے اختیار کرنے ہیں۔ کبھی حق کی مخالفت کرے گا اور دل کو مطمئن کرے گا کسی شبے کی وجہ سے کہ نہیں ادھر بھی دلیل ہے جی، اور کبھی کیا ہوگا؟ حق اتنا واضح ہوگا کہ شبے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں یہ سوچ کر مخالفت کرے گا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وفی ہؤلاء واشباہہم، ان علماء کرام کے بارے میں اور ان سے ملتے جلتے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پس ان کے بعد ایسے نالائق جانشین آئے۔ پہلے تذکرہ کن کا ہوا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے نالائق جانشین آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے کیا کیا؟ نمازیں ضائع کر دی، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یا نمازیں قضا کر دیتے تھے، یا نمازیں اپنے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے تھے۔ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات نفس کی، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فسوف یلقون غیا،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. دنیا میں بھی گمراہی پہ ہیں اور روز آخرت بھی جنت کے راستے پہ نہیں چل سکیں گے. وقال، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 پڑھی ہے ہم نے 59، اور اب پڑھنے لگے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 169. وقال، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ایسے نالائق جانشین آئے، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے. کون سی کتاب کے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کی، قرآن کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ جو ان کے زمانے میں کتاب تھی، اس کتاب کے وارث بنے. یأخذون عرض هذا الادنی، وہ لیتے تھے اس حقیر دنیا کا ساز و سامان، مال لیتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وارث بنے کس کے؟ کتاب کے. کون ہوئے پھر؟ علماء. علماء ہوئے، کتاب کا علم لیا، کتاب کے احکام و مسائل سمجھے، لیکن کیا لیتے ہیں؟ دنیا لیتے ہیں اور فتویٰ تبدیل کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں؟ سہارا کیا اپنے آپ کو؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، توبہ کر لیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس آئے پہلے دنیاوی ساز و سامان جیسا ساز و سامان دوبارہ آئے گا تو یاخذوہ، دوبارہ اس کو لے لیں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مال لینے پہ کوئی ندامت نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، بلکہ دوبارہ مال آیا دوبارہ لے رہے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ یہ اللہ کے ذمے صرف وہی بات لگائیں گے جو حق ہوگی، جو درست ہوگی، جو اللہ نے کہی ہوگی. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، جبکہ وہ پڑھ چکے تھے جو اس میں ہے. کس میں؟ اس کتاب میں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اخروی گھر، خَيْرٌ، بہتر ہے. کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو بچتے ہیں. کس سے بچتے ہیں؟ حرام مال سے، حق میں گڑبڑ کرنے سے، علم کے معاملے میں گڑبڑ کرنے سے، غلط فتویٰ دینے سے. افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ پس کیا تم بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ فاخبر سبحانہ، تو اللہ تعالی نے بتا دیا، انہم اخذوا العرض الادنی، انہوں نے دنیا کا گھٹیا ترین ساز و سامان لیا، مع علمہم، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ بتحریمہ علیہم، کہ یہ مال لینا، یہ دنیاوی ساز و سامان لینا ان پہ کیا ہے؟ حرام ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا وہ مال لے کر، سیغفر لنا، جلد ہی ہمیں بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. وَإِنْ عَرَضَ لَهُمْ عَرَضٌ آخر، اور اگر ان کے سامنے دوسرا دنیاوی ساز و سامان آیا تو آخذوا، انہوں نے وہ بھی لے لیا. فَهُمْ مُصِرُّونَ عَلَى ذَلِكَ، تو وہ اس پہ اصرار کرنے والے تھے، ڈٹ جانے والے تھے. کس پہ؟ حرام مال لینے پہ، فتویٰ، پیسے لے کر فتویٰ تبدیل کر دینے پہ ان کو اصرار تھا، ندامت نہیں تھی، پشیمانی نہیں تھی. وَذَلِكَ هُوَ الْحَامِلُ لَهُمْ، اور یہی چیز ان کو ابھارتی تھی، آمادہ کرتی تھی اس بات پہ کہ ان یقولوا علی اللہ غیر الحق، کہ وہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگائیں جو نہ حق ہیں، جو غلط ہیں، جو درست نہیں ہیں. فیقولون، چنانچہ وہ کہتے تھے، ھذا حکمہ، یہ اللہ کا حکم ہے، وشرعہ، یہ اللہ کی شریعت ہے، ودینہ، اور یہ اللہ کا دین ہے. وہ یہ باتیں کہتے تھے، وہم یعلمون، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ ان دینہ وشرعہ وحکمہ خلاف ذالک، کہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اور اللہ کا حکم اس کے الٹ ہے. او لا یعلمون، یا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان ذالک دینہ وشرعہ وحکمہ، کہ یہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کا حکم ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ فتارۃ یقولون علی اللہ ما لا یعلمون، کبھی وہ اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے جس کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ان باتوں کو اللہ دین کہہ دیتے
جن کے دین ہونے کی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تھی، ان باتوں کو اللہ کی شریعت کہہ دیتے جن کے شریعت ہونے کی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تھی، علم نہیں ہوتا تھا۔ وَتَارَةً يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُونَ بُطْلَانًا، اور کبھی کبھی وہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا دیتے جن کے باطل ہونے کو، جن کے غلط ہونے کو وہ خود اچھی طرح جانتے تھے۔ غلطی کیسے ہو رہی ہے؟ کبھی پتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ حق ہے، دین ہے، شریعت ہے، اور کبھی ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہے کہ نہیں ہے، شریعت ہے کہ نہیں ہے، بس کہہ دیا کہ دین ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تیسری شکل کیا بنتی ہے کہ آپ کے پاس علم ہو، دلیل ہو کہ یہ دین ہے، پھر آپ کہیں اللہ کا دین ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس درس کو انشاءاللہ آئندہ مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے جو دین کا صحیح معنوں میں علم لیتے ہیں پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔